کہ تم ہی امیدوں کے محور ہو، تم اس ڈوبتی نیا کے آخری سہارے ہو۔ یہ نظام ظلم ہے، یہ نظام جبر ہے، یہ الجھن، تلخی، جھوٹ، تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تم آواز خلق سنو، یہ سسکیاں، بلائیں، درد سنو، جب قاتلوں کو اشراف بازیاب کرانے لگے، جب جھوٹے روٹی، کپڑے، مکانوں کے خواب دکھانے لگے، جب لوٹ کر ملک کو باہر جائیدادیں بنانے لگے، جب آفتوں، عذابوں، سیلابوں نے ہمیں درد کی دیوار میں بنا، تو یقین مانو تڑپتے، ترستے، بلکتے لوگوں نے تب جا کے تمہیں چنا۔ خودارا ڈٹے رہنا، خودارا ڈٹے رہنا کہ تم آزاد بہادر ہو، تم خوددار بہادر ہو، تم اس قوم کی چادر ہو۔ خودارا ڈٹے رہنا کہ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام زر کو اب برباد ہونا چاہیے۔ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، اب عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ وہ 2000 پہ ووٹ بیچ دیتا ہے، وہ بریانی کے ڈبے پہ ووٹ دے دیتا ہے، وہ برادری ازم پہ ووٹ دے دیتا ہے، وہ نالی اور سڑک پہ ووٹ دے دیتا ہے۔ کبھی کوئی نہیں سوچتا کہ میں آج تعلیم کو ووٹ دوں، میں خودداری کو ووٹ دوں، میں پاکستان کی عزت کو ووٹ دوں، میں اس انسان کو ووٹ دوں جو یونائٹڈ نیشن میں جا کے مسلم امہ کا مقدمہ لڑتا ہے، میں اس انسان کو ووٹ دوں جو ان لوگوں کی اخلاقیات بہتر کرنے کے لیے یونیورسٹیز میں قرآن پاک کا ترجمہ لازمی کرتا ہے، میں اس انسان کو ووٹ دوں جو 10 لاکھ تک کی مفت صحت ہر انسان کی جیب میں ڈال دیتا ہے، میں اس انسان کو ووٹ دوں جو 12 ہزار کووڈ کے دنوں میں ہر گھر میں بیچتا ہے، میں اس انسان کو ووٹ دوں جو ایجوکیشن کارڈ کی صورت میں بچوں اور بچیوں کو 4 ہزار روپے ماہانہ دیتا ہے، میں اس انسان کو ووٹ دوں جو آنے والی نسل کا سوچتا ہے، میں اس انسان کو ووٹ دوں جس نے 10 ڈیمز بنائے تاکہ آنے والے دنوں میں بجلی کا معاملہ حل ہو جائے، میں اس انسان کو ووٹ دوں جس نے اتنے زیادہ آؤٹ کلاس ہاسپٹلز بنائے۔ وہ گورنمنٹ سے باہر تھا تو شوکت خانم مثال تو دیکھیں آپ، شوکت خانم میں وہ علاج ہو رہا ہے جو دنیا میں پورے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو میٹ کرنے والا علاج یہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو وہ ایک سوچ کی بات ہے، ایک ویژن کی بات ہے، ایک پلان کی پالیسی کی بات ہے۔ یہ وہ والی بات نہیں ہے کہ ہم آئے تو کیا ہوا، اگر کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں، کرپشن ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا ہوا احسن اقبال صاحب کے ساتھ، ابھی وہ امریکہ میں گئے ہوئے تھے، لوگوں نے سوال پوچھے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پارٹی کا صدر جو ہے وہ نواز شریف کے بعد مریم کے بعد جنید صفدر ہوگا، آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ جواب ہی نہیں آیا، سر پھینک کے نیچے بیٹھ گئے۔ خواجہ سعد رفیع کا انٹرویو آپ نے سنا ہوگا مہر بخاری کے ساتھ، انہوں نے پوچھا جی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ڈائناسٹک پالیٹکس ہے، یہ جو موروثی سیاست ہے، آپ کیوں نہیں لیڈ کر سکتے؟ خواجہ جی میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو یہ ہے وہ چیزیں، لوگ پوچھتے ہیں کس چیز کی غلامی سے ڈرتے ہیں؟ ہم اس چیز کی غلامی سے ڈرتے ہیں کہ یہ موروثی سیاست ہے، اس میں کیوں نہیں پڑھے لکھے لوگوں کو موقع مل سکتا؟ یہاں پہ آوازیں دبائی جاتی ہیں، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، کیوں نہیں ہمیں موقع ملتا کہ ہم کھل کے بات کر سکیں؟ اس چیز کی غلامی سے ہم آزادی چاہتے ہیں، ہم اس چیز کی غلامی سے آزادی چاہتے ہیں کہ کسی ادارے میں جائیں تو ہماری بات ایک عام پاکستانی اور ایک عزت دار پاکستانی کے طور پہ سنی جائے، یہ نہ ہو کہ انڈر دی ٹیبل ہمیں کہا جائے کہ اتنے پیسے دے دو تمہارا کام کر دیتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم عدالت کے دروازے پہ جائیں تو انصاف تاریخ سے پہلے ہمارے پاس کھڑا ہو، یہ نہ ہو کہ ہمیں تاریخ پہ تاریخ دے دی جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہمارا مریض کسی ہسپتال میں جائے تو وہ ایڑیاں رگڑ کے اپنی جان نہ دے، اسے ایک کوالٹی کا علاج مل سکے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا عام بچہ جو آج ورکشاپوں، چائے والی کھوکھوں اور سڑکوں پہ پاپڑ بیچتا پھر رہا ہے، اس کو ایک اعلیٰ تعلیم مل سکے، وہ بھی اسنین بن سکے، وہ بھی بڑے بڑے نام کما سکے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ بدقسمتی سے نہ ہمیں کسی نے شعور دیا، ہمیں سڑک، نالی، سولنگ اور تھانوں میں آپ کے معاملات حل کروا دیں گے، اس نام پہ ہم سے ووٹ بٹورے گئے۔ کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ میں وہ سیاستدان ہوں جو قانون ساز اسمبلی میں جاؤں گا تو وہاں پہ آپ کے لیے قانون سازی کروں گا جو آپ کے ملک کی بہتری کرے گی۔ ہمیں بتایا گیا میں آپ کی یہ گندی نالی صاف کروا دوں گا، تو آپ گندی نالی صاف نہ کروائیں، آپ اپنی گندی سیاست کو صاف کریں اور پاکستان کی بہتری کا سوچیں۔ آخر میں بھائی جان ایسے ہے کہ جس طرح سے تعلیم اور شعور بڑھتا ہوا جا رہا ہے نا، اس طرح سے نون لیگ کا صفایا ہوتا ہوا جا رہا ہے، کیونکہ جو باشعور لوگ ہیں، جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں، جو خودداری کو کچھ
جو ہے اہمیت دیتے ہیں, جو پاکستان کی ترقی کو دیکھنا چاہتے ہیں, جو پاکستان میں عمران خان جیسے لیڈر کو دیکھنا چاہتے ہیں, جو ہر فورم پہ جا کے پاکستان کی عزت کا, پاکستان کی غیرت کا, پاکستان کی ترقی کا اور بہتری کا مقدمہ لڑتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے کس طرح سے پچھلے کچھ دنوں میں پورے پاکستان میں جس طرح سے کیمپین چلائی, لوگوں کو ایک جوش دیا, ولولہ دیا, نظریہ دیا اور اپنا بیانیہ بتایا کہ پاکستان میں ایک رجیم چینج آپریشن ہوا ہے. آپ کا یہ الیکشن آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ضمنی الیکشن میں اس طرح سے عوام نکلی ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ ویٹ کرنے کے لیے شہر لاہور میں یہ ہزاروں لوگ یہاں پہ صرف اور صرف ریزلٹس کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ یہ جشن منا سکیں اور اس رجیم چینج آپریشن کو یہ ناکام بنا سکیں. اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, میں صبح سے میں ہر حلقے میں گیا ہوں, آپ سے بھی میری ملاقات ہوئی, میں نے جا کے جگہ جگہ دیکھا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کیمپس تھے وہاں پہ یوتھ کا, وہاں پہ بزرگوں کا, وہاں پہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں کا رش پڑا ہوا تھا اور نون لیگ کے کیمپس مجھے وہاں پہ خالی نظر آئے. ان کے کیمپس میں کہیں پہ MMA کا جھنڈا تھا, کہیں پہ پیپلز پارٹی کا جھنڈا تھا, کہیں پہ وہ خاکی وردیوں والے لوگ ڈنڈے لے کے پھر رہے تھے اور بریانیاں کھائی جا رہی تھی. تو میں آپ کو بتاؤں جو عمران خان کے لوگ تھے یہ نظریہ بریانی کے تحت نہیں, یہ نظریہ عمرانی کے تحت وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک سوچ لے کے, ایک شعور لے کے, اور پڑھی لکھی عوام تھی اور کسی قسم کا ان کو نہ کسی بریانی کا لالچ, نہ کسی پیسے کا لالچ, نہ کسی عہدے کا لالچ, فقط ایک چیز ہے اور وہ ہے پاکستان کی بہتری. تو کیا سمجھتی ہیں جو خود کو تحت لاہور کہتے تھے, لاہور ہمارا گھر ہے, لاہور ساڈا گھر ہے, کتنے گئے نے سب؟ بھائی جان دیکھیں, میں نا صبح سے ایک چیز نوٹ کر رہا تھا, میں پولنگ سٹیشن پہ بیٹھتا تھا, وہاں پہ نا بزرگ آتے تھے, وہ عمران خان کو نمبر 1 پہ تو دعائیں دیتے تھے, نمبر 2 پہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ایک ایسا لیڈر آیا ہے جس نے ہم جیسے کون سے لوگ جو کبھی کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تھے, اب لوگوں نے اس سیاسی ایکٹیویٹی میں بڑھ چڑھ کے پارٹیسپیٹ کیا اور نون لیگ کو شکست دینے کے لیے ہر طرح کی سپورٹ. لوگ وہاں پہ پانی لے کے پہنچ رہے تھے اپنے پیسے سے, لوگ اپنی گاڑیوں میں لوگوں کے لیے کھانا لے کے پہنچ رہے تھے, لوگ لوگوں کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ایز اے پازیٹیو جسچر لے کے پہنچ رہے تھے تاکہ جتنے بھی PTI کی کمیونٹی ہے, یہ جو سارے ہمارے بھائی ہیں, یہ جتنی ایفرٹس کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جا سکے. کیونکہ ہمارے ساتھ نہ اسٹیٹ مشینری ہے, نہ ہمارے ساتھ پولیس ہے, نہ ہمارے ساتھ بکاؤ الیکشن کمیشن ہے. صبح سے کیا دیکھ رہے ہیں, کسی کے شناختی کارڈ کو انویلڈ قرار دے دیا, کسی کو بتا دیا جی کہ وہ جو یہ آپ کا نکلا ہے آپ کی تو ڈیتھ ہوئی ہے, یہاں تک. اور ایک وہ بندہ پکڑا گیا شیخو پورہ میں جو اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر تھا, 600 ووٹ کاسٹ کر رہا تھا وہ. اس طرح کی جتنی بھی ان کی میل پریکٹسز ہیں وہ ایک اچھے انسان, اچھے مسلمان کو سمجھ آ چکی ہے. اور اس لیے آپ کہہ رہے ہیں, اس لیے 15 سے 16 حلقوں میں انشاءاللہ عمران خان کی واضح برتری ہوگی, پاکستان کی برتری ہوگی, پاکستان تحریک انصاف کی برتری ہوگی. اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, عمران خان اس وقت پورے پاکستان کے لیے اور جتنے بھی پاکستان کے باہر لوگ بیٹھے ہیں, ہمارے بھائی اوورسیز پاکستانی ہیں, ان کے لیے ایک امید کی کرن بنے ہوئے ہیں. اور پورے جو جتنے بھی پاکستانی ہیں, جتنے بھی پاکستان کے خیر خواہ ہیں, وہ ایک نظریے پہ آج کل عمران خان کو دعائیں دے رہے ہیں اور ایک ان سے عہد لے رہے ہیں کہ تم ہی امیدوں کے محور ہو, تم اس ڈوبتی نیا کے آخری سہارے ہو. یہ نظام ظلم ہے, یہ نظام جبر ہے, یہ الجھن, تلخی, جھوٹ, تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں. تم آواز خلق سنو, یہ سسکیاں, بلائیں, درد سنو. جب قاتلوں کو اشراف بازیاب کرانے لگے, جب جھوٹے روٹی, کپڑے, مکانوں کے خواب دکھانے لگے, جب لوٹ کر ملک کو باہر جائیدادیں بنانے لگے, جب آفتوں, عذابوں, سیلابوں نے ہمیں درد کی دیوار میں بنا, تو یقین مانو تڑپتے, ترستے, بلکتے لوگوں نے تب جا کے تمہیں چنا. خودارا ڈٹے رہنا, خودارا ڈٹے رہنا کہ تم آزاد بہادر ہو, تم خوددار بہادر ہو, تم اس قوم کی چادر ہو. خودارا ڈٹے رہنا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب گھروں میں نہیں جا رہے, یہ لوگ ساری رات کے جاگے میں ہیں. آپ ٹویٹر پہ جائیں, ٹویٹر پہ جا کے دیکھیں, لوگ 4 بجے, ہمیں ایکسائٹمنٹ میں نیند نہیں آ رہی, کل کا دن کیسا ہوگا, ہمیں ارلی جا کے ووٹ کاسٹ کرنا ہے. یہ صرف اور صرف محب وطن پاکستانی ہیں, پاکستان کی بہتری سوچتے ہیں. تمام لوگ محب وطن پاکستانی ہیں, مگر کمی آ جاتی ہے شعور کی. جس عام آدمی کو
ہم نے تعلیم نہیں دی، جس کو شعور نہیں دیا، جس کو 4 کتابیں نہیں پڑھائیں، اس کا دماغ معاف ہو چکا ہے۔ وہ 2000 پہ ووٹ بیچ دیتا ہے، وہ بریانی کے ڈبے پہ ووٹ دے دیتا ہے، وہ برادری ازم پہ ووٹ دے دیتا ہے، وہ نالی اور سڑک پہ ووٹ دے دیتا ہے۔ کبھی کوئی نہیں سوچتا کہ میں آج تعلیم کو ووٹ دوں، میں خودداری کو ووٹ دوں، میں پاکستان کی عزت کو ووٹ دوں، میں اس انسان کو ووٹ دوں جو یونائٹڈ نیشن میں جا کے مسلم امہ کا مقدمہ لڑتا ہے، میں اس انسان کو ووٹ دوں جو ان لوگوں کی اخلاقیات بہتر کرنے کے لیے یونیورسٹیز میں قرآن پاک کا ترجمہ لازمی کرتا ہے، میں اس انسان کو ووٹ دوں جو 10 لاکھ تک کی مفت صحت ہر انسان کی جیب میں ڈال دیتا ہے، میں اس انسان کو ووٹ دوں جو 12 ہزار کووڈ کے دنوں میں ہر گھر میں بھیجتا ہے، میں اس انسان کو ووٹ دوں جو ایجوکیشن کارڈ کی صورت میں بچوں اور بچیوں کو 4 ہزار پہ ماہانہ دیتا ہے، میں اس انسان کو ووٹ دوں جو آنے والی نسل کا سوچتا ہے، میں اس انسان کو ووٹ دوں جس نے 10 ڈیمز بنائے تاکہ آنے والے دنوں میں بجلی کا معاملہ حل ہو جائے، میں اس انسان کو ووٹ دوں جس نے اتنے زیادہ آؤٹ کلاس ہاسپٹلز بنائے۔ وہ گورنمنٹ سے باہر تھا تو شوکت خانم مثال تو دیکھیں آپ، شوکت خانم میں وہ علاج ہو رہا ہے جو دنیا میں پورے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو میٹ کرنے والا علاج یہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو وہ ایک سوچ کی بات ہے، ایک ویژن کی بات ہے، ایک پلان کی پالیسی کی بات ہے۔ یہ وہ والی بات نہیں ہے کہ ہم آئے ہیں تو کیا ہوا، اگر کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں، کرپشن ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا ہوا ہے حسن اقبال صاحب کے ساتھ، ابھی وہ امریکہ میں گئے ہوئے تھے، لوگوں نے سوال پوچھے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پارٹی کا صدر جو ہے وہ نواز شریف کے بعد مریم کے بعد جنید صفدر ہوگا، آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ جواب ہی نہیں آیا، سر پھینک کے نیچے بیٹھ گئے۔ خواجہ سعد رفیع کا انٹرویو آپ نے سنا ہوگا مہر بخاری کے ساتھ، انہوں نے پوچھا جی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ڈائناسٹک پالیٹکس ہے، یہ جو موروثی سیاست ہے، آپ کیوں نہیں لیڈ کر سکتے؟ خواجہ جی میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو یہ ہے وہ چیزیں، لوگ پوچھتے ہیں کس چیز کی غلامی سے ڈرتے ہیں؟ ہم اس چیز کی غلامی سے ڈرتے ہیں کہ یہ موروثی سیاست ہے، اس میں کیوں نہیں پڑھے لکھے لوگوں کو موقع مل سکتا؟ یہاں پہ آوازیں دبائی جاتی ہیں، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، کیوں نہیں ہمیں موقع ملتا کہ ہم کھل کے بات کر سکیں؟ اس چیز کی غلامی سے ہم آزادی چاہتے ہیں، ہم اس چیز کی غلامی سے آزادی چاہتے ہیں کہ کسی ادارے میں جائیں تو ہماری بات ایک عام پاکستانی اور ایک عزت دار پاکستانی کے طور پہ سنی جائے، یہ نہ ہو کہ انڈر دی ٹیبل ہمیں کہا جائے کہ اتنے پیسے دے دو تمہارا کام کر دیتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم عدالت کے دروازے پہ جائیں تو انصاف تاریخ سے پہلے ہمارے پاس کھڑا ہو، یہ نہ ہو کہ ہمیں تاریخ پہ تاریخ دے دی جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہمارا مریض کسی ہسپتال میں جائے تو وہ ایڑیاں رگڑ کے اپنی جان نہ دے، اسے کوالٹی کا علاج مل سکے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا عام بچہ جو آج ورکشاپوں، چائے والے کھوکھوں اور سڑکوں پہ پاپڑ بیچتا پھر رہا ہے، اس کو ایک اعلیٰ تعلیم مل سکے، وہ بھی اسنین بن سکے، وہ بھی بڑے بڑے نام کما سکے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ بدقسمتی سے نہ ہمیں کسی نے شعور دیا، ہمیں سڑک، نالی، سولنگ اور تھانوں میں آپ کے معاملات حل کروا دیں گے، اس نام پہ ہم سے ووٹ بٹورے گئے۔ کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ میں وہ سیاستدان ہوں جو قانون ساز اسمبلی میں جاؤں گا تو وہاں پہ آپ کے لیے قانون سازی کروں گا جو آپ کے ملک کی بہتری کرے گی۔ ہمیں بتایا گیا میں آپ کی یہ گندی نالی صاف کروا دوں گا، تو آپ گندی نالی صاف نہ کروائیں، آپ اپنی گندی سیاست کو صاف کریں اور پاکستان کی بہتری کا سوچیں۔ آخر میں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام زر کو اب برباد ہونا چاہیے۔ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، اب عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ، میں یہی تھا جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔